میری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ ہم انسان ہیں اور عام ہے کہ کبھی کبھی ہم بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہم اداسی محسوس کرتے ہیں۔ تو جب ہم خوش ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، یہ کیا چیز ہے جس نے ہمیں خوش کر دیا ہے؟ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق ہے، یہ ابدی چیز ہے۔ اگر یہ کچھ مواد جو دنیا سے منسلک ہے، یاد رکھے یہ عارضی ہے، اور وہ دن آئے گا جب اللہ اس کو پلٹ کر تمہارا امتحان لے گا۔ اللہ تعالی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر آپ کو دیا جائے یا عطا کیا جائے، کچھ اس کی ضمانت نہیں ہے وہ شے آپ کے ساتھ رہے گا۔ یقینی طور پر اللہ جانچ کریں گے آپ میں سے ہر ایک کی، کچھ خوف کے ساتھ اور کچھ بھوک کے ساتھ اور کئی مختلف قسم کے نقصانات کے ساتھ۔ یہ ایک لمبی آیت ہے، لیکن آج میں جو دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہے جب ہم اداس ہوتے ہیں، کیا ہمیں اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، خوشی بنانے والے مالک کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے؟ کیا یہ رشتہ برقرار ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ مثال کے طور پر، اگر میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا نماز قرآن سے کوئی ربط نہیں، اللہ سے کوئی تعلق نہیں، احساس اداسی کا مقابلہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں مزید اداسی محسوس کرتا رہوں گا کیونکہ میں نے حقیقی منزل سے توجہ کھو دی، اور توجہ وہاں ہے جسے ہم دنیا کہتے ہیں۔ زمین کی زندگی بالکل عارضی ہے، ہم یہاں تمام عمر نہیں رہیں گے، ہمیں یہاں کچھ جانچنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ ایک آزمائشی زمینی ثبوت ہے اس حقیقت کے بارے میں کہ یہ ایک ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے۔ کیا اس دنیا میں سے کسی کے پاس وہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ ہمیں وہی ملتا ہے جو اللہ ہمارے لیے منتخب کرتا ہے، تو وہ ہمیں صحت کے معاملات سے آزماتا ہے، مالی معاملات، خاندانی معاملات، بہت سے دوسرے مختلف مسائل، نقصانات کی مختلف اقسام۔ ہم انسان سب کچھ اپنے مرضی کے چاہتے ہیں۔ یہ دنیا صرف ایک امتحان ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے آپ اس پر رد عمل ظاہر کریں گے۔ یہ اداسیاں، پریشانیاں، رنج و الم، معاشی تکالیف صرف آپ کو قریب لانے کے لیے ہے۔ کیا یہ آپ کو احساس دلائے گا کہ یہ عارضی ہے؟ جی بالکل عارضی ہے۔ آج جو لوگ ہمیں ملے بہت اداس ہیں اور کچھ خبریں ان کے پاس آتی ہے تو وہ زمین پر سب سے خوش لوگ بن سکتے ہیں، اور ہم نے ایسے ہوتے دیکھا ہے، تو یہ خوشخبریاں اللہ ہی دینے والا ہے۔ آپ کے پاس زمین پر سب کچھ تھا، یہ اللہ کی تدبیر ہے کہ توجہ کو نہ کھو۔ تاہم جیسا کہ میں نے کہا، جب بھی آپ اداس ہوں تو پہلا سوال جو آپ کو کرنا ہے، اپنے آپ سے پوچھو میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ وہ تعلق کا رشتہ بنیادی طور پر آپ کی نماز سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کی روزانہ کی 5 نمازیں، کیا آپ انہیں شوق سے پڑھتے ہیں؟ ہم باقاعدگی کے بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن شوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ویسے ہر مسلمان پر نماز پنجگانہ فرض ہے۔ کیا آپ ہر نماز کے منتظر رہتے ہیں؟ کیا آپ کو احساس ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم جب پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہو، نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے اور سوچو اللہ کی بڑائی اور مہربانی کے بارے میں، تو اس سے آپ کی اداسی ختم ہو جائے گی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا آپ جو اداسی محسوس کرتے ہو اس کا مقابلہ کرے گا۔ صرف ایک لمحے کے لیے سوچ کر، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں یہاں کس کو اپنا سر زمین پر رکھ رہا ہوں؟ وہ کون ہے جس نے مجھے بنایا، جو میرے خوشی کا مالک ہے؟ اور بالآخر میں واپس جاؤں گا جب میری آنکھیں بند ہوں گی، پچھلے لوگوں کی طرح جو پہلے ہی بند ہو چکی ہے اور بند ہو رہی ہے، اور ہم سب کو اس ذات پاک کے پاس واپس جانا ہوگا۔ میں نے اپنا سر صرف اللہ کے لیے زمین پر رکھا۔ اللہ طاقتور ہے، اگر آپ بیٹھ کر اس پر غور کریں، وہی آپ کی مدد کرے گا آپ کی زندگی سے اداسی دور کرنے کے لیے، یہاں تک کہ سب کچھ آپ کے پسند کے خلاف چل رہا ہو، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے یہ سب کچھ اللہ کے پلان کے مطابق چل رہا ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے، تو آپ کو خوشی ہوگی۔ یہ میرے لیے آپ کا منصوبہ ہے، پھر یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ ہم صرف اللہ کو پکارتے ہیں کہ وہ ہمیں توانائی دیتا ہے، وہ ہمیں کوشش کرنے اور اپنی مدد کرنے کے مختلف ذرائع دیتا ہے۔
اور وہ ہم سے اسے استعمال کرنے کی توقع رکھتا ہے۔ کیا آپ واقعی اس دنیا کے لیے سوچتے ہیں؟ اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے اور قریب جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ ان کے بیانات نے آپ کو اداس کیا، جانتے ہیں ان کے بیانات آپ کو اداس کر رہے ہیں۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک مومن کو دیا جاتا ہے اس اداسی کا علاج۔ ان میں سے ایک آپ کی معیاری نماز تیار کرنا ہے۔ وضو کرتے وقت اپنا وقت دیں، اپنا وقت نکالیں، اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس جائیں قبلہ رخ کھڑے ہو کر، اور جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہ ہے میرے آقا، اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف کا اعلان کرتے ہیں، اور آپ اپنی نماز میں توجہ دے رہے ہیں، تو آپ تر و تازہ محسوس کریں گے، آپ مکمل محسوس کرتے ہیں۔ دوسری بات جب آتی ہے تو قرآن نکالیں، یہ اللہ کا کلام ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے کہتے ہیں۔ اے لوگو، واقعی ایک یاد دہانی یا خبرداری یا انتباہ آپ کے مالک کی طرف سے، اور دل کی بیماریوں کا علاج ان میں سے ایک اداسی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ وہی ہے جو سینہ میں ہے۔ اصل میں سینے کا مطلب ہے کچھ دل کا حوالہ دیتے ہیں، اس کی وجہ سینے کے اندر ہے۔ آپ سینے کے اندر جب اداسی محسوس کرتے ہیں، یہ کہاں محسوس ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں لوگ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، میں اداس ہوں، ایسا نہیں ہے، یہ سینے میں ہے، لیکن یہ ایک احساس ہے، یہ انسان کا فطرت ہے۔ تم کہتے ہو میں بہت اداس ہوں۔ اللہ ہم سب کی مدد کرے اس اداسی پر قابو پانے میں۔ تو آپ اس پر قابو پانا چاہتے ہیں، یاد رکھیں قرآن اس کا علاج ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ وقت نکال کر اسے احتیاط سے سنتے ہیں۔ صرف یہ ایک ہی علاج ہے، خوشی سے اپنا وقت نکالے، قرآن کو کھولے جو اللہ کے الفاظ ہیں۔ ہر صبح ہم گھر سے نکلنے سے پہلے صرف 5 منٹ بہت خوشی سے پڑھے، بہت خوبصورتی سے پڑھے۔ قرآن پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک صرف اسے پڑھنا ہے جیسے آپ ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا ہے کہ ان الفاظ کے مفہوم کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کیا فرماتے ہیں، تو شرمندہ نہ ہو، اس کی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہاں یہ اللہ کے طاقتور الفاظ ہے، لیکن دیکھیں سمجھنے کی کوشش کریں یہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ مختلف ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے لیے کرو۔ آپ کی اداسی کا یہ علاج ہے۔ جب آپ قرآن کے الفاظ کو اہمیت دیتے ہیں، آپ کو احساس دلائے بغیر یہ اس اداسی سے مقابلہ کرتا ہے۔ لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ آپ ایک خوش مزاج انسان ہیں، ان سے زیادہ آپ کو پریشانی ہے، لیکن تم مسکرا رہے ہو، آپ پھر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، زمین پر کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یاد رکھو یہ صرف راستہ ہے۔ ایک دفعہ جب آپ اپنا تعلق اللہ اور قرآن کے ساتھ بنا لیتے ہیں، اور قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ اللہ سے تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا اللہ کا ذکر اور نماز ترتیب میں ہے، اللہ نے آپ کو جو دیا ہے، آپ اس کی قابل ہونے کی، تو آپ اللہ کی تعریف کریں کہ اس نے دوسروں کو اس قابل نہیں بنایا۔ یہ ایک طریقہ ہے اپنے اداسی پر قابو پانے کا۔ حدیث میں ہے، ان کو دیکھو جن کے پاس تم سے کم ہے اور جو تم سے نیچے ہے۔ قرآن میں اللہ مسائل کے بارے میں بتاتا ہے جو تقریباً لوگوں کی کمر توڑ دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال کریں، کیا اس معاملے کا تعلق دین سے یا دنیا سے ہے؟ جب ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو اللہ ہمارا منتظر ہے۔ اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ آپ کو ضرور خوش کرے گا۔ جب نیکی ایک سچے مومن کے ساتھ ہوتی ہے، وہ شکر گزار رہتا ہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کیسے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ جب آپ کے پاس خوشیوں کے دن ہوں، یہ اداسی کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب آپ کے خوشگوار دن ہوں، آپ اللہ کے قریب آؤ۔ اس سے پہلے
کہ اللہ ہمیں اپنے طرف بلائیں۔ ہمیں اللہ کے قریب جانا چاہیے، جس میں ہماری آخرت اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے، اور ہماری جتنی بھی باقی زندگی ہوگی وہ پرسکون گزرے گی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔